الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب کے بارے میں پڑھا تھا اور بتایا تھا کہ مرکب دو طرح کا ہوتا ہے، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ آج انشاءاللہ ہم جملے کے متعلق پڑھیں گے۔ دیکھیے، جملہ بنیادی طور پہ دو قسموں کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک جملہ اسمیہ اور نمبر دو جملہ فعلیہ۔ دیکھیے، جیسے کہ نام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، جملہ اسمیہ اس میں کچھ اسم کا معاملہ ہوگا، اسم کی انوالومنٹ ہوگی، اور جملہ فعلیہ اس میں فعل یعنی کہ ورب کی انوالومنٹ ہوگی۔ چونکہ ہم نے ابھی تک فعل نہیں پڑھا ہے، لہٰذا ہم جملہ فعلیہ کے اوپر اس وقت فوکس نہیں کریں گے۔ ابھی ہم جملہ اسمیہ کی بات کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ بہت آسان، جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوگا جو کہ اسم سے شروع ہوگا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، زید نیک ہے۔ اب دیکھیے، زید نیک ہے ایک مکمل جملہ ہے۔ اس جملے کے اندر جو سٹارٹنگ ہو رہی ہے وہ لفظ زید سے ہو رہی ہے، جو جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ لفظ زید سے ہو رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ زید اسم ہے، لہٰذا اس جملے کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے۔ آئیے اب مزید جملہ اسمیہ کو کچھ انالائز کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو جملہ ہے زید نیک ہے، اسے اگر ہم عربی میں لکھنا چاہیں تو ہم کہیں گے زید صالح، زید نیک ہے۔ اب اس جملے میں ذرا غور کیجیے گا، پہلا جو لفظ ہے وہ اسم ہے، یعنی کہ زید اسم ہے، جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کو بھی سمجھ لیجیے گا۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جملے کی ابتدا زید سے ہو رہی ہے؟ جملے کی ابتدا، جملے کی سٹارٹنگ زید سے ہو رہی ہے؟ تو چونکہ جملے کی سٹارٹنگ، اس کی ابتدا زید سے ہو رہی ہے، لہٰذا میں زید کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال کروں گا جسے میں کہوں گا مبتدا۔ مبتدا یعنی کہ جملے کی ابتدا، جملہ اسمیہ کی ابتدا مبتدا سے ہو رہی ہے، جملہ اسمیہ کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، لہٰذا وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور یہ جو پہلا اسم ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، مبتدا کہتے ہیں۔ ان ٹرمینالوجیز کو تھوڑا تھوڑا آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا، انہیں یاد کرنا ہوگا، تاکہ آگے چل کے جب ہم جملوں کو انالائز کریں اور ان الفاظ کو استعمال کریں تو آپ کو کچھ انسیت ہو ان الفاظ سے۔ اچھا، اب دیکھیے، زید کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، زید کے بارے میں ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ زید نیک ہے، زید صالح۔ تو دیکھیے، جملہ اسمیہ کے اندر جو دوسری چیز پائی جا رہی ہے وہ ہے انفارمیشن، وہ ہے خبر۔ تو جو جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں زید صالح تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، اور اس جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ، پہلا اسم، یہ مبتدا ہے، اور دوسرا اسم یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اس اسم کی جسے ہم مبتدا کہہ رہے ہیں اس کی یہ خبر ہے۔ لہٰذا زید مبتدا ہے اور زید کی خبر ہے صالح۔ زید ایک اسم ہے، جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی، لہٰذا ہم نے اس پہلے پارٹ کو، پہلے حصے کو مبتدا کہا، اور اس مبتدا کی خبر صالح ہے۔ یہاں پہ عین ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ جو اردو میں جملہ لکھا ہے وہ ہے زید نیک ہے، لیکن عربی میں زید صالح آ رہا ہے صرف، اور یہ لفظ ہے کہ کوئی ریپرزنٹیشن ہمیں اس جملے میں نہیں دکھ رہی۔ تو یاد رکھیے گا، عربی میں ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا، عربی میں ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کہا جائے گا زید صالح تو یہ ایک مکمل جملہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے، لہٰذا جب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے زید نیک ہے۔ اب دیکھیے،
ہم اس کے اجزاء کو تھوڑا سا ڈیفائن دوبارہ کر دیتے ہیں. جملہ اسمیہ یہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک مبتدا اور دوسری خبر. ایک مبتدا اور دوسری خبر. چونکہ ابھی ہم نے صرف اسم کو پڑھا ہے لہٰذا مبتدا بھی اسم ہی ہے اور خبر بھی اسم ہی ہے. تو یاد رکھیے گا اس کو کہ مبتدا جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو کہتے ہیں اور خبر جملہ اسمیہ کے دوسرے حصے کو کہتے ہیں. مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ ہے اور خبر جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہے. آئیے سے خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں کہ جملہ دو طرح کا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کو اس لیے جملہ اسمیہ بولتے ہیں کیونکہ اس کی ابتدا، اس کی سٹارٹنگ، اس کی بگننگ اسم سے ہوتی ہے. اور جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک کو ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسری کو ہم خبر کہتے ہیں. مبتدا کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، سٹارٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے اندر ابھی ہمارا مبتدا بھی اسم آئے گا اور خبر بھی اسم آئے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ مبتدا اور خبر کو پڑھنا شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.